16 رجب جمعے والے دن رجب کے اس خاص تیسرے جمعے کو سورہ کوثر کا وظیفہ یہ 3 خفیہ الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہی غیبی فرشتے تمہارے گھر میں دولت پھینک کر چلے جائیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو رب کے لاڈلے رجب کے مہینے میں لاڈلے جمعے کو آج اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا، اللہ والوں کا بتلایا ہوا سورہ کوثر کا 3 خفیہ الفاظ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو سیکنڈوں میں ختم ہوگی۔ یہ عمل گولی کی اسپیڈ سے زیادہ تیز اثر کرتا ہے، یعنی کہ گولی کی اسپیڈ تو ابھی بھی سلو ہوگی، یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہدف کرتا ہے، یعنی کہ یہاں عمل پڑھتے ہی ابھی عمل آپ کا کمپلیٹ ہوگا نہیں، اس سے پہلے عمل پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، کیونکہ یہ عمل معجزاتی عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل دیتا ہے۔ آج اگر میری بہنیں میرے بھائی اگر وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر تھک چکے ہو، در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہو، کبھی اس کے در کبھی اس کے در لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر تھک چکے ہو، تو یہ موقع یاد رکھنا سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج اس موقع کو تم نے گوا دیا، یقین مانو پورے سال کا پچھتاوا تمہاری زندگی کا مقدر بن جائے گا۔ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ تیسرا جمعہ ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح سورہ کوثر کے ساتھ پڑھ لینا، ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے نصیب کھل جاتے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں رزق اور دولت کا فوری طور پر انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو آج کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، یعنی کہ جمعے کا دن ہے اور بڑا ہی پاورفل ہے دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، لیکن آج خوش قسمتی یہ ہے کہ آج 2025 کا بھی تیسرا جمعہ ہے اور رجب کا بھی تیسرا جمعہ ہے۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، یہ جمعہ بڑا ہی بابرکت اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ اور تیسرے جمعے کے دن رب کریم سے ہر دعا مانگ کر انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ آپ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے، انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ عزیز۔ صرف آپ ماہ رجب کے اس خاص جمعے کے دن دنیا جہاں کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ دوستو نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، پورا دن کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ لو، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو، صرف یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ بتائے ہوئی ترتیب سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والو ماہ رجب المجرب اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دوستو آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگتے ہو، آپ کی خالی جھولیاں اللہ پاک فوراً بھر دیں گے۔ اللہ والو ماہ رجب کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے، اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ نوازا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان اس کی بالائی کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا ماہ رجب جو کہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں اور بڑا ہی خاص جمعے کا دن ہے۔ ایک تسبیح اللہ والے فرماتے ہیں، یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھی جاتی ہے اس بیماری سے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹے اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، ساتھیوں بھائی بہنوں معقول رشتے چل کر آتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے سال کے تیسرے جمعے کے دن اور رجب کے تیسرے جمعے کے دن پڑھتے ہی وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج انشاءاللہ 2025 میں مل جائے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ عزیز۔ شب معراج سے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات اللہ کریم نے چاہا تو فوراً پورے ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ وہ شب معراج سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں نوکری کے لیے پڑھ لیں، آپ لوگوں نے بڑی سے بڑی سفارش کروا لی ہے اور نوکری پھر بھی نہیں مل رہی،
اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار خود چل کر آئے گا۔ کاروبار اگر ٹھپ ہو گیا ہے، گاہک نہیں آتے ہیں، انشاءاللہ عزیز عمل کو پڑھیں، گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اچھے آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یقین کریں، اگر من پسند شادی کے لیے ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ تیسرے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ اللہ والو، یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، یہ جمعہ بہت ہی خاص ہے، اور جمعے تو بہت آئیں گے لیکن اس جمعے کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ 2025 کا بڑا ہی خاص تیسرا جمعہ ہے، اور ماہ رجب کا بھی تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ والو، ایک تسبیح کو پڑھنے والے کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے سال کی کامیابیاں اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے ماہ رجب کے تیسرے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے ترتیب سے کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں، اور آپ لوگوں نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان اور سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آج آپ لوگ ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، مل کر ہم سب لوگ، آپ لوگ دعا میں شامل ہو جائیے گا اور آمین ضرور کہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 16 تاریخ تیسرے جمعے کا واسطہ ہے میرے مولا، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے میرے مولا، ہماری خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، اور ایسا برکت والا اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے یہ نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کی گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، اے ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ یہ جو میری بہنیں ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب بنا دے میرے مولا، ایسے رشتے انہیں آئے عطا فرما دے کہ ان کی زندگی جنت بن جائے، اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بن جائے میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، اور میرے مولا ان کو اپنے عز و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ لوگ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی ایک آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، پھر وہی ویڈیو آگے جا سکے گی۔ ساتھیو بھائی بہنوں، اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے، یہ ویڈیو کبھی بھی آگے جا نہیں سکتی۔ اور دوستو، آج ماہ رجب کی 16 تاریخ اور تیسرا جمعہ ہے، اور اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن آج جمعے کا دن ہے، فجر تو جا چکی ہے، ظہر کا وقت باقی ہے، عصر باقی ہے، مغرب باقی ہے، یہ تمام وقت باقی ہیں، پورا دن شام باقی ہے۔ آپ جب چاہیں اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے، پوری طرح سے میری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں، کامیابی کے اتنی زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔
تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ لوگوں کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اس چینل سے جڑے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے دوستو اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظیفے کتنی زیادہ کرامت ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جب گناہ کی توبہ ہو جاتی ہے، جب رب کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود اچھے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی استغفار کرنا ہے۔ جو یہ استغفار کر لے گا، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ وہ بڑا ہی خاص درود پاک ہے۔ یہ وہ درود پاک ہے جو سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے۔ اس درود پاک کا رتبہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 16 تاریخ تیسرے جمعے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص درود پاک پڑھنا ہے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پانچوں نماز کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 11 بار لازمی پڑھیں، ورنہ 3 بار، 5 7 بار۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بار نہیں پڑھنا، ایک سے زیادہ بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی کامیابی کے مواقع بڑھ سکیں۔ دوستو، ایک بار درود ابراہیمی حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اور دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، درود پاک پڑھتے ہی آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو بڑی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے جلیلے سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سمجھیے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 11 بار یا فتح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ جتنی زیادہ توجہ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یقینی طور پر ہو جائے گی۔ یقین کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک ورڈ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اسکپ کر کے یا دیکھنے چاہتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، مس ہو گیا، تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یہ ماہ رجب کے بڑے ہی خاص جمعے کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یا فتح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے
دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبت آتی ہے، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے تو اس پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اسی لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کی کسی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے وہ ویسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے، کوئی بھی ساتھیوں بھائی بہنوں کہ وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ توجہ، دھیان اور خلوص و نیت سے پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، 2 بار ہو گیا استغفر اللہ، 3 بار ہو گیا استغفر، اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب انسان، ساتھیوں بھائیو بہنوں، انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو فوراً ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، دوستو، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سورہ کوثر کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف اور صرف اللہ والو، صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ہم قصے کہانیوں میں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، وہ آج اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈر نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگ جائے گا اور اچھے آرڈر بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ عزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ آپ نے آج جمعے کے دن کسی بھی وقت لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی 100% انشاءاللہ عزیز، اللہ پاک نے چاہا تو فوراً پوری ہو جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، غیبی خزانے آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، ایک بار ذرا دھیان سے پھر دوبارہ سے اس عمل کو میں دہرا دیتا ہوں، اس پورے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتح کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ لوگ یا فتح کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر بھی پڑھ لی تو آخر میں آپ نے ساتھیوں بھائی بہن چوتھا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ اس عمل کا سب سے پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے تعداد سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں تو آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے کریں، اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات بہت ساری
غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمکنار عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا توجہ کے ساتھ اور خلوص اور نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو پڑھو۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو ساتھیوں بھائی بہنوں آج پورے دن میں 2-3 بار تو اس عمل کو لازمی کر لیں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھی منٹ لگ جاتی ہے، 2-3 بار بھی کر لیں گے کچھ نہیں چلا جائے گا۔ اب آپ نے آخری وظیفہ عمل کا کرنا ہے، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو میرے رب کی وہ بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاق مطلب اے رزق دینے والی، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آپ لوگ رب العزت سے رزق کثیر اور رزق قریب بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والو، جب آپ لوگوں کے پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جب کامیابی کا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے کہ اگر 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5-6 لاکھ آ جائیں، اگر تم مصیبت میں پھنسے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں تم میری طرف ہی لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو ہماری محنت اور دانش مندی کا ثبوت ہے جو تم اس میں پھنسے ہوئے ہو، اس کام سے نکل آؤ۔ اللہ والو، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر کبھی نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ کسی کو مت بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کم بولیں، بالکل کم بولیں۔ اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولا کریں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی ساتھیوں بھائی بہنوں بجتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی کامیابیوں کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ کامیابیوں کو نظر بد ہو جاتی ہے، حاسدین نظر لگانے آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ سے ادھار مانگنے والے، بہت سے لوگ ہیں، پھر آپ لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ آپ اپنی محنت کی کمائی ان لوگوں کو دے دیں گے، اور وہ پھر آپ لوگوں کو تاریخ پہ تاریخ دیں گے کہ فلاں دن آؤ، یہ دن آؤ، وہ دن آؤ، جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میرے ابو کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے پیسے آپ کو واپس نہیں ملنے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، لوگ میرے اپنے پیسے کھا کر بولتے ہیں کہ یار ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے خود کسی کو ازار دے دیے، اس کی مدد کر دی، میں پھنس گیا۔ اللہ والو، اگر کسی سے پیسے لیا کرو تو خدارہ وقت پر لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے رہ نہیں پاؤ گے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ تمہارے 100 ہزاروں روپے برباد کر دے گا، اور اس کے 10 کی جگہ ہزاروں اسے عطا فرما دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دینے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں، دیکھیں ترتیب اس طرح پڑھنا ہے، اپنی طرف سے آپ نہیں پڑھنی۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں، اس طرح پڑھنا ہے، ملا کر پڑھے 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان تینوں مذاہب کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں، پھر سے نوٹ کر لیں، اس طریقے سے آپ نے تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اور پھر آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھ لیجئے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اللہ والو کوشش کریں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں کہ اول آخر اتنی ہی بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ ساتھیوں بھائی بہنوں، دعا رب کریم سے میں کرتا ہوں کہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنس کے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو 1% بھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ضرور جائیے گا، اور آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔